اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 154 سے شروع کریں گے ہم۔ ثم پھر انزلہ نازل کیا ہم نے علیکم تم پر من بعد الغم اس غم کے بعد امنتن ایک امن نازل کیا، نعاسن نیند، یکشا طاری کر دی، طائفتن ایک گروہ پر، منکم تم میں سے، و طائفتن اور ایک گروہ ایسا بھی تھا، قد اہمتہم جن کو فکر پڑ گئی تھی، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون اور وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، غیر الحق کی ناحق گمان، ظن الجاہلیتی زمانے جاہلیت کے گمان کی طرح، یقولون وہ لوگ کہتے تھے، یعنی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامری اس معاملے میں، من شیئن کچھ بھی اختیار، یعنی وہ کہتے ہیں کیا ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے کہ ہم اپنی اس شکست کو فتح میں بدلیں۔ کل کہہ دیجئے ان الامر کہ بے شک حکم، کل لہو سب کے سب، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یخفون وہ جانتا ہے، فی یخفون یہ چھپاتے ہیں، یعنی منافقین جو تھے وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم جو ان کے دلوں میں تھا، ما لا یبدون اور وہ نہیں اس کو ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یقولون یعنی منافقین جو تھے وہ تو ان کو تو دلوں میں ویسے ہی بہت ہی زیادہ غصہ تھا، اور وہ اس قسم کی بدگمانیاں کر رہے تھے کہ ہمارے اختیار میں اگر ہوتا تو ہمیں شکست نہ ہوتی، اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ اور یہ جو تھا کہ جب یہ اتنے غم پہ غم ان پر آئے کہ مال غنیمت، ایک تو مال غنیمت کی وجہ سے جو جنگ شکست میں بدل گئی تھی، تو اس میں مال غنیمت چھن جانے کا، پھر صحابہ کرام کے شہید ہونے کا غم، پھر شکست جو ایک دم سے فتح شکست میں بدل گئی تھی اس کا غم، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افواہ شہادت کی اڑ گئی تھی اس کا غم، تو اتنے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے جو بندے تھے ان کو سنبھالا اور ان پر ایک اونگ سی طاری کر دی، جس سے تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک اونگ نیند کی طرح آئی، اور وہ سارے جو تھے ایک دم سے فریش ہو گئے اور ان پر ایک امن طاری کر دیا تھا۔ تو یہ ہے، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی گئی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری اور میں اسے پکڑتا، وہ پھر گر جاتی، اور میں پھر پکڑتا اور وہ پھر گر جاتی۔ اس طرح پھر ان پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے امن جو تھا اور نازل کیا تھا۔ لو کانا لنا من الامر شیء، اچھا یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانا کہ کیا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر شیء ہمارے لیے کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا تو نہ ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا اس جگہ پر۔ کل کہہ دیجئے لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین تو البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل کہ جن کی لیے قتل ہونا لکھا جا چکا ہے، الی مضاجعہم تو وہ نکل پڑتے اپنی قربان گاہوں کی طرف، یعنی اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، ولیمحص اور پاک کر دے اس کو، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی راز۔ یہ منافقین یہ کہنے لگ گئے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، اگر ہم اپنے گھروں میں ہوتے تو ہم یہاں پر نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن جن کا قتل کیا جانا یا شہید ہو جانا لکھا جا چکا تھا تو وہ ضرور اپنے گھروں سے نکل پڑتے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور موت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے جو اگر گھروں میں بھی ہوں گے اور موت کا وقت آئے گا تو موت سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سارا جو معاملہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی آزما لے کہ ان کے دلوں میں جو ہے اس سے مراد ہے ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، آزمائے ان کے ایمان کو کہ وہ ایمان کے کتنے پکے ہیں، کہ ان کا ایمان تو نہیں ہلا تھا، یا ان کے ایمان میں کمزوری تو نہیں آئی، یا وہ بھی اس قسم کی باتیں تو نہیں کرتے کہ ان کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ اور اگر جو کچھ ان کے دلوں میں کمزوری تھی یا موت کا خوف تھا یا اس قسم کی ان کے دل میں کمزوری تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس کمزوری سے پاک کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا ایمان جو ہے مضبوط کر دے۔ یہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، تولوا جو کہ پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان اس دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے تھی، یہ بھی غزوہ احد کا ہی ہے۔ انما استزلہم بے شک پھسلا دیا تھا، بہکا دیا تھا ان کو، شیطان نے، ببعضی ان میں سے چند لوگوں کو، ما کسبوا بسبب اس کے جو انہوں نے کمائی تھی، جو ان کی کوتاہیاں تھیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں پر ہے کہ احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی
اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی ان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔ تو اپنی چند لغزشوں کی وجہ سے وہ اس وقت بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے مسلمان مومن بندے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا اور کہا، لاخوانہم اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض جب وہ زمین میں نکلے تھے جہاد کے لیے، او کانوا غزا اور یا وہ نکلے تھے جنگ کے لیے، لو کانوا کہ اگر وہ ہوتے عندنا ہمارے پاس، ما ماتوا تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ وہ جنگ میں قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ذالک اس بات کو حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ یہ جو منافقین تھے یہ کہنے لگ گئے کہ اگر یہ جو جنگ میں گئے ہیں یہ جنگ میں نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے تو البتہ یہ قتل نہ کیے جاتے، محفوظ رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ تاکہ یہ اس قسم کی باتیں مسلمانوں سے اس لیے کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ بات باعث حسرت بن جائے کہ ہم کیوں جنگ پہ گئے، ہم گھروں میں بیٹھے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سمجھایا ہے کہ واللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہے وہ ذات جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو وہ آنی ہی آنی ہے، چاہے باہر نکلیں تب بھی آئے گی اور اگر گھروں میں بیٹھے رہیں تب بھی آئے گی۔ تو جن کا ایمان پر اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوتا ہے تو پھر ان کے بھی ارادے مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کی باتوں سے نہیں ڈرتے کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی شہید کر دیے جاؤ، او متم یا تم ویسے اپنی موت آپ مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ تو البتہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے اس کی، خیرن جو کہ بہتر ہے، مما یجمعون اس سے جو کہ مال اسباب تم اکٹھا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر تم شہید ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت تمہارے لیے ہوگی تو وہ اس ساری کمائی سے بہتر ہے جو کہ انسان اپنے لیے ساری زندگی جمع کرتا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر جاؤ، او قُتِلْتُمْ یا تم اب قتل کر دیے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون تو البتہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بسبب اس رحمت کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لِنْتَ لَهُمْ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج اور نرم دل بنایا ہے، ولو اور اگر کنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے فظً بد زبان، غلیظ القلب یا سخت دل ہوتے، لن فضوا تو البتہ ہٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے، من حولک آپ کے ارد گرد سے، مطلب مسلمان جو تھے وہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، فاعفوا عنہم پس آپ معاف کیجئے ان کو، واستغفر لہم اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر کسی بھی معاملے میں، فاذا عزمت اور جب آپ ارادہ کر لیں اس بات کا، فتوکل اللہ پس توکل کیجئے اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا بھی اور اچھے اخلاق میں بہترین جو ہے وہ نرم مزاج ہونا ہے، اور جیسا کہ قرآن پاک کا جہاں پر مڈ بنتا ہے بالکل درمیان میں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کا جہاں بالکل درمیان بنتا ہے اس جگہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا ذکر ہے سورہ کہف میں کہ اور نرمی سے پیش آؤ، اور یہ لفظ بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ قرآن کا جو بالکل سمجھ لیں کہ ایک دل ہے، جو ایک مرکز ہے قرآن پاک کا، وہ ہے نرمی اختیار کرو۔ تو نرمی اختیار کرنے سے ہی جو ہے اخلاق میں نرمی پیدا کرنے، اپنے کردار میں نرمی پیدا کرنے، بات میں نرمی پیدا کرنے سے ہی ہم دوسروں کا دل مول لیتے ہیں، اور سخت سے سخت انسان کو بھی ہم نرم کر سکتے ہیں، اور نرمی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ زیادہ اثر رکھتی ہے بنسبت اس کے کہ سختی سے بات کی جائے۔ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو خاص رحمت کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نرم دل تھے، اس لیے آپ جو تھے وہ درگزر کرنے کا حکم دیا ہے اور استغفار کرنے کا حکم دیا، یعنی مسلمانوں سے جو نافرمانی اگر ہو جاتی ہے جیسے کہ غزوہ احد میں ہوئی تو اس پر بھی ان کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی دیا گیا کہ آپس میں مشورہ بھی ضروری ہے، کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے
ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں کوئی بھی مشورہ کرنا ہو. اور آخری فیصلہ لیکن یہ ہے کہ حکمران کا ہی ہوتا ہے، لیکن مشورہ جو ہے باہم مشورہ جو ہے ضرور کرنا چاہیے. اور جب کوئی مشورہ کر کے آپ کوئی ارادہ کر لیں اس کام کا تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. چلیں یہاں تک کرتے ہیں.